السلام علیکم۔ خادم بزم یارہ سینٹر چوکی سکھی کی اپنے سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ مجھے جو آپ سے داد ملتی ہے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ پاکستان میں بسنے والا، دین سے محبت کرنے والا، انسانیت سے محبت کا علمبردار ہر حال میں اس کوشش اور خواہش میں ہے کہ میرے ملک کی گتھیاں سلجھ جائیں، میری قوم شعور سے مالا مال ہو، میری قوم سے ناچاکیاں دور ہوں۔ عصمت دری ایک ایسا گہرا زخم ہے جس سے انسانیت کو بچایا جائے، قوم کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے خود میدان میں آ جائے۔ بہت سے ایسے طریقے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے لبادہ اوڑھ کر دنیا میں نام بھی کمایا جاتا ہے اور دولت بھی کمائی جاتی ہے۔ ملک اور قوم کے لیے کام وہ خال خال نظر آتا ہے، وہ ان لوگوں کی جدوجہد نظر آتی ہے جن لوگوں کو کامیاب ہونے نہیں دیا گیا اور موت نے مہلت نہیں دی۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے۔ سیاست کو دیکھیں تو وہی حال ہے، عدالت کو دیکھیں تو وہی حال ہے، علماء کو دیکھیں تو وہی حال ہے، درباروں کو دیکھیں تو وہی حال ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کی جو کردار کی روشنی تھی اس کو اتنا مدھم کر دیا ہے کہ حقیقت کو پانے کے لیے لوگ تڑپتے پھر رہے ہیں۔ کہ آج پھر وقت نہیں ہے کہ تمام اندھیرے اجالوں میں تبدیل کیے جائیں، سرنڈر کیا جائے، تسلیم کیا جائے، اپنے اسلام کا نام روشن کرنا ہے، اپنی انسانیت کا نام روشن کرنا ہے، تبھی تو ہم خدا کی پہچان کروا پائیں گے۔ شاید ہم لوگ تو خود ہی اس پہچان سے ابھی شاید بہت دور ہیں۔ کلمہ بھی نصیب ہو گیا، حضور کے امتی بھی ہو گئے، اللہ کے بندے بھی ہو گئے، پریشانیاں اور محرومیاں ہمارا مقدر کیوں ہیں؟ ہماری قوم کا مقدر کیوں ہیں؟ ہمارے ہوتے ہوئے تو انسانیت سے بھی یہ ساری پرچھائیاں دور ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ مغرب کی طرف دیکھیں تو خوشحالی ہے، یہاں سے مسلمان جا کر وہاں بسنے والے خوشحال ہیں، عزت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان قوم ہے اپنے ملک میں بھی عزت سے بسنے کے لیے ترس رہی ہے، دن رات لٹ رہی ہے ہماری قوم۔ سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے، یکجا ہونے کی ضرورت ہے، پالیسی میکروں کو آگے لانے کی ضرورت ہے۔ کاروبار کے طور پر اس ملک کو چلانے سے ملک اور برباد ہوگا، ہونیسٹی کو لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے عزت ہی اسی میں رکھی ہے، محبت میں رکھی ہے، چاہت میں رکھی ہے۔ اب دین کے بارے میں آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو ہو کیا رہا ہے آج کے دور میں؟ کسی بھی مسلک میں رہنے والے کسی بھی مولانا صاحب نے کہیں اس میں کوئی تھوڑی سی زیادتی یا کمزوری دیکھی تو اس کو آڑ بنا کر اپنے علم کی واہ واہ کے لیے، داد پانے کے لیے ایک نئے گروہ کی بنیاد رکھ دی۔ کیا یہ اسلام سکھا رہا ہے؟ ہم تو مزید بکھرتے چلے جائیں گے۔ کتنی ٹولیاں بن گئی ہماری۔ فقط میں ایک سنی ہوں، میں کچھ چھپا کر بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی سنیت کو دیکھتا ہوں تو پارا پارا کر دیا لوگوں نے اس کو۔ ہر کوئی اپنے اجارہ داری منوانے کے چکر میں ہے، کوئی نہ کوئی آڑ اس نے ضرور لی ہوئی۔ کیا اس کے ذریعے ہم اسلام کا بول بالا کر سکیں گے؟ ہم تو شدت پسندی کی طرف اپنی قوم کو لے جا رہے ہیں، وہ شدت پسندی جس کی بھڑکی ہوئی آگ نہ جانے کتنے خاندانوں کو تباہ و برباد کر دے گی اور اسلام کا مینارہ بھی کئی درجے نیچے گرا دے گی۔ نہیں ضرورت ہمیں ایسی چیزوں کی۔ پاکستان میں سپریم کورٹ اور پاکستان کے انڈر ایک ادارہ، باقاعدہ ایک بینچ جو اسلامک لا کے لیے کام کر رہا ہے، وہ کیوں غیر فعال ہے؟ اسے فعال کیا جائے اور لوگوں کو آج کے اس جدید دور میں
اویئرنیس دی جائے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ درکار ہو تو وہ وہاں رجوع کرے، اپلیکیشن اپنی فائل کرے اور قانون بنوا کر نیچے لے آئے، پاس کروائے وہاں سے۔ اور جو دوسرے نمبر پر جو ظلم اور ستم ظریفی ہے کہ ہمارے ہاں جو بکس کے لیے سینسر بورڈ ہے تو کام نہیں کر رہا، اس کو فی الفور اس کو متحرک کیا جائے۔ جو کوئی بھی کتاب لکھتا ہے وہ اپنے ہر سوال اور ہر جواب کا جواب دینے کا پابند ہوگا۔ اگر وہ کسی بات پر جواب نہیں دے سکتا تو وہ بات مت لکھے۔ اور وہ کیوں کتاب جو ہے وہ پاکستان میں سر عام بکتی پھر رہی ہیں، ایسی ذلت امیز چیزیں ہمارے بڑوں کے نام، یہاں تک کہ قائد اعظم کو کافر کہنے کے لیے جو کتابیں اب لکھی جا رہی ہیں، جو اب سبق دیا جا رہا ہے، جو درس دیا جا رہا ہے، وہ اس سے بڑی آنے والے وقت میں شدت پسندی اور کیا ہوگی کہ بیچوں بیچ پاکستان کے ایسا بیج بو دیا جائے گا جو آنے والی نسلوں کے سامنے ایک چیلنج بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ وقت ہے کہ آج ان ساری چیزوں کا کلا کما کیا جائے۔ اگر آج یہ کلا کما نہ ہوا، جہاں باقی ساری کرپشن پہ آپ کنٹرول کر لیں گے تو پھر ان پر کنٹرول کرنے کے لیے الگ سے اتنا ٹائم چاہیے ہوگا۔ آج ہی وقت ہے کہ تمام اداروں کو فعال کیا جائے، تمام اداروں کو۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بصد احترام جناب وزیر اعظم ملک کے سربراہ ہیں، تمام ادارے ان کے زیر سایہ کام کر رہے ہیں۔ وہ لکھتے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بائی آرڈر کہ ایک انکوائری فائل کریں، اس میں آئی ایس آئی کی سربراہی میں وہ اور اس کی نگرانی سپریم کورٹ کرے، اور جتنے بھی اہم کیسز ہیں، بڑے بڑے اہم کیسز ہیں، جتنے بھی ہیں، فوج سے لے کر نیچے تک جتنے بھی بڑے بڑے اہم کیسز ہیں، ان سب کی فائلیں تیار کر کے 15 دن میں وہ رپورٹ پیش کریں۔ رپورٹ پیش کرنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا جائزہ لے، جو اپنی سفارشات ہیں وہ وزیر اعظم کو بھیجیں۔ وزیر اعظم ان چیزوں کے اوپر اب آپ کو بریف کریں گے، اس کے ذریعے پھر آپ نے آگے بڑھانا ہے۔ اس میں شفافیت تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، اس کو تو شک ہی نہیں رہے گا۔ اتھارٹی جو ہے وزیر اعظم کے پاس ہوگی، سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا پورا جو ہے اثر استعمال کر کے وہ ساری چیزیں وزیر اعظم کو بھیجیں، وزیر اعظم کی سفارشات لیں اور ان پر جو حکم ملتا ہے اس پر عمل درآمد کے لیے آرڈر جاری کریں۔ وہ یہ جو جتنی ایجنسیاں ہیں وہ سارے معاملات کو کنٹرول کر کے ایف آئی آر تک درج کر کے ان کو جیلوں میں بھیجنے کا سارا انتظام ان کے پاس موجود ہو، آرڈر اختیار ان کے پاس موجود ہو، تو پھر دیکھنا صفائی کیسے ہوتی ہے۔ اگر یہ صفائی نہ ہوئی تو شاید ہم ترستے ہی رہیں گے، وہ برستے ہی رہیں گے۔